پاکستان کے ہر علاقے پر بارشیں حملہ آور ہوئی ہیں، اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آسمان نامہربان ہو گیا ہے، کوئی اسے بدلتے ماحولیات کا انتقام کہہ رہا ہے اور کوئی اس عذاب سماوی کو ہمارے گناہوں اور سرکشوں کا شاخسانہ کہہ رہا ہے۔ فطرت بے رحم ہو گئی ہے، برستا پانی طوفان نوح بن کر بہت سے ہم وطنوں کا سب کچھ بہا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ندی نالے اور دریا بفر کر غسیل سام کی طرح پھنکار رہے ہیں۔ خلق خدا رحم بھری نظروں سے آسمان کو تک رہی ہے۔ سیلابوں کی تباہی اتنی ہماگیر اور متنوع ہے کہ خواص و عام میں امتیاز کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ لاتعداد غنی اور خوشحال گھرانے پلک جھپکتے میں محتاج بن گئے ہیں۔ بربادی اور تباہی اس قدر زیادہ ہے کہ حکومتی وسائل کم اور ماند پڑ گئے ہیں۔ مدد اور اعانت کے منتظر طلبگار زیادہ ہیں، دستگیر ہاتھ کم۔ اتحادی حکومت تو پہلے ہی کوڑی کوڑی کی محتاجی کا اعلان کر چکی تھی، اوپر سے ان کے موز اور سرکش سیلابوں نے حکومت اور حکمرانوں کی استعداد اور توانائی کی کلی کھول دی ہے۔ حکومت کے خلاف سیلاب زدگان کی پکاریں اور شکایات روز افزوں ہیں۔ ان سیلابوں نے ہمارے زراعت کو جو نقصان پہنچایا ہے، ان کے منفی اور کمر شکن اثرات بھی چند ماہ بعد ظہور پذیر ہوں گے۔ عوام کی بھی مزید آزمائش ہونے والی ہے اور حکومت کے اعصاب کا بھی مزید امتحان ہونے والا ہے۔ قدرت نے ہمیں محشر کی گھڑی میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اگر ہمارے شامل حال نہ ہوئی تو ہمارے عذاب کئی گنا مزید بڑھ جائیں گے۔ اس لیے یہ گھڑیاں انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت مانگنے کی بھی ہے۔ سیلابوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر کونے میں شکایتوں، اعزاؤں اور دکھوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کوئی دکھ بھرے اور دکھے لہجے میں اپنے وڈیرے کا نام لے کر شکایت کر رہا ہے کہ اس نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے سرکش سیلابی پانیوں کا رخ ہماری طرف موڑ دیا ہے اور ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی شکایت کر رہا ہے کہ اگر اپنے اعلانات کے مطابق خیبر پختونخوا میں اربوں کی تعداد میں درخت لگائے ہوتے تو سیلابی پانیوں کی تباہی اس قدر نہ ہوتی۔ سوشل میڈیا ایسی شکایات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آج کالواں بیگ ڈیم بنا ہوتا تو شاید سندھ میں سیلاب اتنی بربادی نہ مچا سکتے۔ حیرانی کی بات ہے، اب جب کہ سارا پاکستان ہلاکت خیز عذابوں سے گزر رہا ہے، مبینہ طور پر ہمارے صدر مملکت صاحب ایوان صدر میں سرکاری اخراجات پر اپنی شادی کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ بلند و بانگ دعوے کرنے والے سرکاری اداروں نے سیلاب کے متاثرین کی مدد کرنے میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے دورے کے بعد لندن جانا تھا، لیکن سیلابوں کی شدت اور کرلاتے سیلاب زدگان نے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ قطر سے وہ سیدھے اسلام آباد اترے ہیں اور غیر ملکی سفیروں اور عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندگان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح امیر مالک سے اپنے سیلاب کے ماروں کے لیے مدد حاصل کر سکیں۔ ایسے میں ورلڈ بینک نے فوری طور پر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے $50 کروڑ حکومت پاکستان کو عطیہ کیے ہیں۔ یہ امداد فی الوقت اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، لیکن ضرورت کی ان پرازمہ گھڑیوں میں یہ $50 کروڑ بھی غنیمت محسوس ہو رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے اہل زر اور دولت مند سیاستدانوں اور حکمرانوں نے اخلاص اور محبت سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ نہیں کھولے۔ جس پاکستان سے ان مقتدرین نے اربوں روپیہ کما کر اپنی تجوریاں بھری ہیں، اسی پاکستان اور اس کے مصیبت زدہ عوام کی دستگیری اور اعانت کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اپنے فرائض سے دانستہ پہلو تہی کرنے والے ان سیاستدانوں سے سیلاب زدہ عوام انتخابات میں نپٹ لیں گے۔
جب انہیں آئینہ دکھایا گیا انشاءاللہ۔ ان امیر و سرمایہ دار مقتدرین کو ہمارے بعض NGOs شرم دلا رہی ہیں۔ ان NGOs نے اپنے محدود مالی وسائل سے سیلاب زدگان کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے اپنے فنڈز کے منہ بھی کھول دیے ہیں اور اپنے کارکنان کو بھی سیلاب زدگان کی دستگیری کے لیے گہرے پانیوں میں بھجوا رکھا ہے۔ انسانیت کا درد رکھنے والے یہ کارکنان رات کے اندھیرے دیکھ رہے ہیں اور نہ گلے گلے تک پھیلے کیچڑ اور سیلابی سمندر کی پرواہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے اثار و خدمت کی نئی مثالیں قائم کی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سربراہ محمد عبدالشکور اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کے ساتھ مل کر سیلاب کے متاثرین کی مدد کرنے میں شب و روز ایک کر رہے ہیں۔ دونوں معزز حضرات لوگوں سے بھی اپیلیں کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میدان میں فوری طور پر آگے بڑھیں اور دکھوں کے ماروں کا ہاتھ تھام لیں۔ مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کے ترجمان شاہد شمسی نے بتایا ہے کہ ان کی NGO پچھلے 1 ماہ کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ متاثرین سیلاب کو امداد فراہم کر چکی ہیں۔ اس امداد کی کل مالیت 9 کروڑ روپے سے متجاوز ہے۔ بنی نوع انسان اور دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے کی بنیاد پر لاتعداد لوگ الخدمت فاؤنڈیشن پر بے حد اعتبار بھی کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی مجھے ایک معتبر شخص نے بتایا کہ گجرانوال کے ایک مخیر شخص رہے ہیں اور 2-3 بار MNA بھی منتخب ہوئے ہیں، نے چپکے سے الخدمت فاؤنڈیشن کو 1 کروڑ روپے کا چندہ عنایت فرمایا۔ پاکستان ہلال احمر کے سربراہ برال الحق بھی اپنے دفتر کی آسائشوں سے نکل کر سیلاب زدگان کی مدد کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ اپنی تشہیر کیے بغیر خاموشی کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے والے یہی لوگ زمین کا نمک کہلاتے ہیں۔ لندن میں اپنا ہیڈ آفس رکھنے والی 2 NGOs مسلم ہینڈز اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا شمار بھی ایسی ہی انسانیت نواز NGOs میں ہوتا ہے۔ مسلم ہینڈز کے سربراہ سید لخت حسنین ہیں اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ کا نام عبدالرزاق ساجد ہے۔ دونوں الحمدللہ پاکستانی ہیں۔ دونوں کی شہرت عالمی سطح پر پہچان حاصل کر چکی ہے۔ سید لخت حسنین نے مجھے بتایا ہے کہ سیلاب زدگان کی ہر نوع کی امداد کے لیے وہ خصوصی طور پر پاکستان آ چکے ہیں اور اپنے کارکنان کے ساتھ متاثرین کی مدد کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ وہ سیلاب زدگان تک بنی بنائی خوراک، ادویات اور صاف پانی پہنچا کر ثواب دیران حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبدالرزاق ساجد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پاکستان میں سیلاب زدگان کی ممکنہ دستگیری کے لیے لندن سے پاکستان تو نہیں آ سکے ہیں، لیکن وہ اپنے ادارے کے جملہ وابستگان کے تحت سے سیلاب کے متاثرین کی ہر ممکن اعانت کے لیے پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ عبدالرزاق ساجد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اب تک سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نصف ملین پاؤنڈز کی رقم خرچ کر چکے ہیں۔ آئندہ ایام میں سید لخت حسنین اور عبدالرزاق ساجد ان لوگوں کے مکانات کی اثر نو تعمیر کرنے کی نیت رکھتے ہیں جن کے مکانات سیلابوں میں نے نگل لیے ہیں۔